اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز قرآن مجید کی مشہور آیت کی تفسیر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج ہم پھر آپ کی خدمت میں قرآن کی ایک مشہور آیت کو لے کے حاضر ہیں جو عام طور سے تقریباً سب کو یاد ہوتی ہے اور یاد ہونا چاہیے۔ بزرگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو یہ آیت یاد کرائیں، اس لیے کہ یہ آیت ہمارے بہت کام کی ہے۔ یہ آیت ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی تقریباً سب کو یاد ہوتی ہے اور یاد ہونی چاہیے۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ اگرچہ روایت میں ہے کہ آیت الکرسی 256 اور 257 تینوں آیتیں ملا کے آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک مکمل ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے پاس بہت سی مقامات کے اوپر آیت الکرسی صرف ایک آیت ہے، اور بہت مقامات کے اوپر پوری ہم فیہا خالدون تک آیت الکرسی۔ آیت الکرسی یہاں پہ اس کا ترجمہ پیش کرنے کا محل نہیں ہے۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ میں پوری آیت الکرسی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، صرف دو جملے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ حی ہے، زندہ ہے اور قیوم ہے اور طاقت والا ہے، قدرت والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے کہ جس کو کبھی نیند نہیں آتی ہے اور نہ ہی کبھی اس کو اونگ آتی ہے۔ یہ ایک جملہ اگر ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے تو ہماری زندگی کو سنوار دینے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ خدا کیا ہے؟ خدا ہر وقت، میں اس جملے کو اکثر لوگوں کے سامنے کہتا ہوں، اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ خدا وہ اس ذات کا نام ہے جو ہمیشہ 24 آور آن لائن ہے۔ خدا کہاں ہے؟ سب جانتے ہیں، خدا ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، اور کس ٹائم ہے؟ ہر ٹائم ہے۔ بچے پوچھتے ہیں پھر نماز ہم ٹائم سے کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ نماز ٹائم سے اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کرنے کا یہ طریقہ بتایا ہے، ورنہ ہماری زندگی کا ایک لمحہ عبادت ہے۔ ہم جو کام بھی خدا کے لیے کرتے ہیں وہ عبادت ہے۔ تو اللہ ہر جگہ ہے، اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ایک لمحے کے لیے بھی اس کو اونگ تک نہیں آتی ہے۔ اس آیت کے آپ ترجمہ پڑھیے تو بہت ساری چیزیں اس میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ خوب، چونکہ اس آیت میں کرسی کا استعمال ہوا ہے، لفظ کرسی کا استعمال ہوا ہے، اس لیے اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اور پیغمبر اسلام نے بھی اس آیت کا نام آیت الکرسی رکھا ہے۔ ترجمہ و تفسیر کے مرحلے بہت طولانی ہیں، میں صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے قرآن کی قدر کرنی چاہیے، قرآن سے متمسک رہنا چاہیے۔ ہم اسی آیت الکرسی کو لے کے جو اللہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتی ہے، خدا کی وحدانیت ہے، اور اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم سے غافل نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہ لائٹ جل رہی ہے، اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈسکنیکٹ ہو جائے تو ہر طرف اندھیرا ہو جائے گا، اسی طریقے سے اگر ایک سیکنڈ کے لیے، ایک سیکنڈ کے ہزارویں لمحے کے لیے بھی اگر خدا اس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جائے تو دنیا کیا ہو جائے گی؟ تاریک ہو جائے گی۔ لہذا ہمیں اس بات کا یقین رہنا چاہیے کہ خداوند عالم ہر جگہ ہے اور ہر وقت آن لائن ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، تم جو بھی کر رہے ہو اللہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہی دیکھنے کا احساس اگر ہمارے اندر بیدار ہو جائے تو ہم پھر گناہ نہ کریں۔ آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، عالم محضر خدا است، در محضر خدا گناہ نہ کنید۔ یہ پوری دنیا خدا کے فوکس میں ہے، خدا کے سامنے آپ گناہ نہ کریے۔ جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میں ہر وقت خدا کے سامنے ہوں تو انسان گناہ کرے گا۔ اس ماہ مبارک میں آپ عہد کیجئے کہ میں اس بات کو سمجھوں گا کہ ہم خدا کے سامنے ہیں، اور ہر وقت خدا جو بول رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جو سوچ رہے ہیں، وہ سب ہمارے خدا کے سامنے ہیں۔ ہماری فکریں بھی ہیں، خدا ہم جو سوچ رہے ہیں کسی کے لیے خدا نہ خدا برا سوچ رہے ہیں، خدا جانتا ہے۔ لہذا آیت الکرسی بہت عظیم آیت ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی میں اسم اعظم ہو سکتا ہے، اسم اعظم بہت بڑی چیز ہے۔ بے پناہ فضائل آیت الکرسی کے بیان کیے جا چکے ہیں۔ اس کی تلاوت
جہاں تو ہو سکے انسان کرنے، ہر نماز کے بعد کریے، سونے سے پہلے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب سے میں نے آیت الکرسی کے فضائل سنے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں سویا ہوں اور میں نے آیت الکرسی نہیں پڑھی ہو۔ اپنے بچوں کو آیت الکرسی یاد دلائیے۔ چھٹے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ اور امام فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا اللہ اس کی قیمت جنت ہے۔ چنانچہ حدیث سلسلۃ الذہب آپ کو سامنے ہے کہ 8ویں امام نے فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، خداوند عالم فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، ومن دخل حصنی امن من عذابی، جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہ گیا، الا بشرطھا و شروطھا، لیکن اس کی شرطیں کیا ہیں؟ اس کی شرط ولایت اہل بیت، الحمدللہ ہم ولایت اہل بیت سے سرشار ہیں، ہمیں آیت الکرسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں اگر کسی کو آیت الکرسی کی عظمت کا اندازہ لگ جائے تو کسی صورت میں بھی وہ آیت الکرسی کو ترک نہیں کرے۔ آیت الکرسی روایت میں جو بھی واجب نماز کے بعد ہمیشہ آیت الکرسی پڑھے گا، مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ کے مرے گا۔ یہ روایت ہے کہ جو بھی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تلاوت کرے گا مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ کے مرے گا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی اسم اعظم سے بہت نزدیک ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ ہر حال میں آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، ہر حال میں آپ آیت الکرسی پڑھیے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر نماز کے بعد، سونے سے پہلے۔ آیت الکرسی کے لیے حکم یہ ہے کہ بعض نمازوں میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، ان میں سے ایک نماز کون سی ہے؟ اس میں سے ایک نماز وحشت قبر ہے، کہ جب نماز وحشت قبر پڑھتے ہیں، کسی کا انتقال ہوا، اس کے تدفین کے بعد نماز مغرب عشاء کے درمیان جب نماز پڑھتے ہیں نماز وحشت قبر، اس میں الحمد کے بعد پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ انا انزلناہ پڑھتے ہیں۔ انا انزلناہ اعمال قدیر، روز قدیر ایک شیعہ کے لیے کتنی بڑی عید ہے، اعمال قدیر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، لہذا اپنے بچوں کو آیت الکرسی کو اچھی طرح سے یاد دلائی تاکہ بچے آیت الکرسی یاد رکھیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس ماہ مبارک کے ان ایام کی برکتوں سے ہم قرآن سے قریب ہوں گے، آیتوں کو سمجھیں گے، بچوں کو آیتیں یاد دلائیں گے، ترجمہ و تفسیر یاد دلائیں گے، تاکہ ہم قرآن سے مانوس کے خدا پالنے والے اس ماہ مبارک میں ہم کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے نمازوں اور روزوں میں بہتری لانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر واعف عن الکثیر انک انت الغفور الرحیم۔ اے میرے ذات کہ جو تھوڑے سے عمل کو قبول کرتا ہے اور بہت سے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہمارے تھوڑے سے عمل کو قبول فرما اور بہت سے گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔